ایک اور مقام پر فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، افضل العبادت طلب العلم، فرمایا بہترین عبادت دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ بہترین عبادت دین کا علم حاصل کرنا ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ افضل العبادت طلب العلم، فرمایا بہترین عبادت دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ آپ بتائیے کہ جو نوجوان 5 یا 6 سال کی عمر میں جا کر قرآن پڑھنے گیا، اس نے جو ہے وہ قرآن پڑھا، اس نے پھر اس کو حفظ کیا، پھر اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ علم کو حاصل کیا، 8 سال پھر اس نے عالم دین کا کورس کیا، پھر اس نے مفتی کا کورس کیا، اور پھر وہ تدریس کے لیے وہ بیٹھ گیا، بچوں کو علم پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے۔ تو بتائیے ایک جاہل اس عالم کے مقابلہ کیسے کر سکتا ہے جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ طالب العلم افضل العبادہ، کہ علم جو ہے دین کا، اس کو حاصل کرنے والا یہ عبادات سے بھی افضل ترین کام ہے۔ آج ہر بندہ جو ایک مسجد کو جو ہے وہ 100 روپے دے اور اس کے بعد وہ کہے کہ عالم دین بس میرا نوکر ہے، میرا خادم ہے، میری بات کو مانے، تو وہ یاد رکھ لے وہ عالم دین کا، وہ امام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، واللہ باللہ تاللہ وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ بگاڑ رہا ہے اپنی زندگی کو، بگاڑ رہا ہے وہ، بگاڑ رہا ہے اپنے بڑھاپے کو، بگاڑ رہا ہے وہ، بگاڑ رہا ہے اپنی عبادت کو، بگاڑ رہا ہے وہ، ناراض کر رہا ہے تو اس خدا کو ناراض کر رہا ہے، وہ ناراض کر رہا ہے تو آمنہ کے لال کو ناراض کر رہا ہے۔ اب بتائیے ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی اس کی شراب میں گزری، گناہوں میں گزری، گناہوں میں گزری، اور چوری میں گزری، اور دوسروں کو دھوکہ دہی دینے میں گزری۔ اگر کچھ دن کے لیے وہ مسجد میں آ جائے اور مسجد میں آ جانے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں ایک عالم سے بھی افضل ہوں، میں اس امام سے بھی افضل ہوں، میری جو ہے وہ بات کو مانا جائے، میری بات کو فوقیت دی جائے، تو بتائیے وہ آمنہ کے لال کے فرمان سے اور اللہ کے قرآن سے منہ موڑ رہا ہے کہ نہیں موڑ رہا؟ کیونکہ رب فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرما دیجئے کہ عالم علم رکھنے والا اور جاہل بغیر علم والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بتائیے کیا دن رات برابر ہو سکتے ہیں؟ بتائیے کیا زمین و آسمان برابر ہو سکتے ہیں؟ بتائیے کیا مرد و عورت برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ایک ہی بات آئے گی، نہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا بتاؤ کہ جس نے حفظ کیا، بتاؤ جس نے عالم کا کورس کیا، 8 سال صفوں میں بیٹھا اور اپنے جو ہے وہ پیروں کو، اپنے جو ہے وہ جانوں کو بسایا، بتاؤ جس نے زندگی کے جوانی کے لمحات، جس نے بچپن کے لمحات اس قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے، اس قرآن کے ترجمے کو سینے سے لگائے ہوئے، اس قرآن کی تفسیر کو سینے سے لگائے ہوئے، ان مسائل کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے بچپنے کو چھوڑا، اپنے جو ہے وہ گھر بار کو چھوڑ کر اس جگہ پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان پڑھ رہا ہے۔ بتائیے اگر کھانا مل گیا ہے تب بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اگر نہیں ملا تب بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اگر اچھا کھانے کو ملا تب بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اگر کھانے کو دال ملی تب بھی یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اگر کسی نے باتیں کی تب بھی یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اگر کسی نے مذاق کیا کہ دیکھو مولوی جا رہا ہے، دیکھو یہ بچہ مدرسے کا جا رہا ہے، پھر بھی یہ قرآن پڑھتا رہا، نبی کا فرمان پڑھتا رہا، اچھا کپڑا نہ ملا پھر بھی قرآن پڑھتا رہا، نبی کا فرمان پڑھتا رہا، پھر اللہ نے مقام دیا، اللہ نے عزت دی، اللہ نے مرتبہ دیا، اللہ نے ان لوگوں کے جو ہے وہ سروں پر بٹھایا، اللہ نے